راز آنکھیں تیری قسمت ٹو اس قلم مہر نور قسط نمبر 50۔ اسلام آباد شہر پر رات اتر چکی تھی۔ آج کافی عرصے بعد شرازی ہاؤس کے ڈائننگ ٹیبل سے کہکوں کی آوازیں ابھر رہی تھیں۔ سربراہی کرسی پر احمد شرازی بیٹھے تھے، ان کی دائیں جانب زوبیہ بیگم بیٹھی تھیں، بائیں جانب ارمان بیٹھا تھا اور ارمان کے ساتھ زرین بیٹھی تھی۔ تو پھر معاف کر دیا اس پاگل کو؟ زوبیہ بیگم نے مسکرا کر زرین سے پوچھا۔ زرین نے کن اکھیوں سے ارمان کو دیکھا، جو بظاہر تو کھانا کھا رہا تھا مگر دھیان سارا زرین کی طرف ہی تھا۔ زرین نے اس بات میں سر ہلایا۔ آپ کو اتنی معافی مانگ رہا تھا تو مجھے ترس آ گیا۔ آپ کو تو پتہ ہی ہے میں کتنی رحم دل ہوں، زرین نے شرارت سے کہا کہ سب ہنس پڑے۔ شرازی صاحب نے مسکرا کر ان دونوں کو دیکھا۔ اللہ میرے بچوں کو اسی طرح ہمیشہ خوش رکھے، انہوں نے دل سے دعا دی تو سب کے لبوں سے ایک ساتھ آمین نکلا تھا۔ ارمان کا سارا دھیان زرین کی طرف ہی تھا۔ وہ تھوڑا سا کھانا کھا کر ہی بس کر چکی تھی۔ ارمان فوراً فکر مند ہوا۔ یہ کیا؟ ابھی تم نے ٹھیک سے کچھ بھی نہیں کھایا اور بس بھی کر دی؟ وہ اس کی پلیٹ پکڑے اور کھانا ڈال رہا تھا۔ زرین نے نفی میں سر ہلایا۔ بس جتنی بھوک تھی میں کھا چکی، مگر ارمان نے اس کے سامنے پلیٹ رکھی۔ اچھے سے کھاؤ، 2-4 نوالے کھاتی ہو اس لیے لمحوں میں ہی بی پی لو ہو جاتا ہے تمہارا۔ ارمان کی آنکھوں کے سامنے دوپہر کا وہ منظر گھوما جب وہ لمحوں میں پیلی پڑ گئی تھی۔ بس مجھے مزید نہیں کھانا، زرین نے برے برے منہ بنائے۔ ارمان نے اس بار کچھ غصے سے اسے گھورا۔ حالت دیکھی اپنی، اس حال میں تو تمہیں زیادہ کھانا کھانا چاہیے۔ چلو اب بنا کسی بحث کے یہ کھاؤ۔ زرین نے کچھ کہنے کی کوشش کی مگر ارمان نے درمیان میں ہی ٹوک دیا۔ بس میں کہہ چکا نا، اس معاملے میں مجھے کوئی بحث نہیں سننی۔ کھانے پینے اور تمہاری صحت پر کوئی کمپرومائز نہیں کروں گا۔ وہ کافی سختی سے بولا تھا۔ زرین نے مدد طلب نگاہوں سے زوبیہ بیگم اور شرازی صاحب کو دیکھا۔ دونوں نے کندھے جھکائے۔ جیسے کہہ رہے ہوں بھائی، اس معاملے میں ہم کچھ نہیں کہہ سکتے۔ زرین نے غصے سے پلیٹ اور چمچ اپنے قریب کھسکایا اور اب وہ غصے سے کھانا کھا رہی تھی، ساتھ مسلسل کچھ بڑبڑا بھی رہی تھی۔ یہ کچھ زیادہ ہی سر نہیں چڑھنے لگے؟ ان سے تو پیار سے بات ہی نہیں کرنی چاہیے۔ آنکھوں میں کسی چھوٹی بچے کی طرح خفگی ابھری تھی۔ ارمان اس کے کان کے پاس جھکا۔ تمہارے سارے فرمان مجھے سنائی دے رہے ہیں بیگم۔ زرین نے چونک کر اسے دیکھا۔ ہاں تو سن لیں، میں کوئی ڈرتی ہوں آپ سے جو چوری چھپے کچھ کہوں؟ وہ اس پر چڑھائی کرتی غصے سے دوبارہ کھانا کھانے لگی۔ ارمان سر جھٹک کر مسکرا دیا تھا۔ زرین کو ہینڈل کرنا زیادہ مشکل نہ تھا۔ رات کچھ مزید گہری ہو گئی تھی۔ وہ بیڈ پر لیٹی تھی جب ارمان اس کے پاس آ کر بیڈ پر نیند دراز ہوا۔ زرین کے چہرے پر خفگی کے تاثرات تھے۔ ارمان مسکرایا، پھر اسے بازو سے کھینچ کر اپنے قریب کیا۔ زرین نے احتجاج کرنے کی کوئی کوشش نہیں کی۔ وہ اسے اپنے حصار میں لیتا اس کا سر اپنے سینے پر رکھ چکا تھا، پھر اس کے بالوں پر لب رکھتے اس کے بالوں میں انگلیاں چلانے لگا۔ زرین کو ایک دم سے ڈھیروں سکون کا احساس ہوا۔ چند پل خاموشی کی نظر ہوئے، پھر کمرے کی چار دیواری میں ارمان عالم کی آواز ابھری۔ زری؟ زرین نے اس کی پکار سنی مگر کچھ نہیں بولی۔ مجھے نا ایک پیاری سی خوبصورت نازک گڑیا جیسی بیٹی چاہیے جو بالکل تمہارا عکس ہو۔ زرین نے چونک کر چہرہ اٹھایا، ارمان کی آنکھوں میں جھانکا۔ تو مجھے ایک بیٹی دو گی نا؟ نرم لہجے میں سوال ہوا۔ اور اگر بیٹا ہوا تو؟ زرین کے سوال پر ارمان کی مسکراہٹ پھیکی پڑی۔ لیکن مجھے تو بیٹی چاہیے نا، ارمان نے فرمائشی لہجے میں کسی ضدی بچے کی طرح کہا۔ زرین کے چہرے پر ہنوز خفگی کے تاثرات تھے۔ آپ بھی عام مردوں جیسے ہیں عالم، جو بس بیوی کو حکم سنا دیا کہ مجھے بیٹی چاہیے۔ کیا یہ میرے اختیار میں ہے؟ وہ کچھ ناگواری سے کہتی اسے غصے سے گھور رہی تھی۔ ارمان تڑپ سا گیا، اس کی بات تکلیف دے گئی تھی۔ اس نے نفی میں سر ہلایا۔ ہرگز نہیں یار، میں کوئی حکم تو نہیں سنا رہا، یا پھر میں تمہیں ظالم شوہر جیسا نظر آتا ہوں؟ میں جانتا ہوں کہ بیٹی ہو یا بیٹا یہ تو اللہ پاک کی عطا ہے، میں نے کوئی حکم تو نہیں سنایا، میں نے تو بس اپنی خواہش کا اظہار کیا ہے۔ زرین کی خفگی کسی حد تک کم ہوئی۔ اور اگر بیٹا ہوا تو؟ زرین نے دوبارہ وہی سوال پوچھا۔ تو پھر میں اللہ پاک کی رضا میں راضی رہوں گا، لیکن میں چاہتا ہوں میری پہلی اولاد بیٹی ہو۔ زرین حیران ہوئی۔ بیٹی ہی کیوں؟ اس نے اپنی الجھن دور کرنی چاہی۔ کیونکہ جس شخص کی پہلی اولاد بیٹی ہو اس سے اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے نا۔ میں بس چاہتا ہوں کہ میرا اللہ تعالیٰ مجھ سے راضی ہو جائے۔ اور بیٹیاں زیادہ محبت کرتی ہیں، تم بھی تو اپنے بابا سے بے انتہا محبت کرتی ہوگی نا، اس لیے میری خواہش ہے کہ ہماری پہلی اولاد بیٹی ہی ہو۔ زرین کی آنکھوں میں نمی اکٹھی ہوئی۔ اگر آپ کی خواہش ہے تو میں دعا کروں گی اللہ آپ کی خواہش پوری کرے۔ میں نے پہلا ایسا مرد دیکھا ہے جسے بیٹا نہیں بیٹی چاہیے۔ زرین حیران ہی تو رہ گئی تھی۔ اسے واقعی امید نہیں تھی کہ وہ اس قدر اعلیٰ سوچ کا مالک ہوگا۔ یہ شخص اسے ہر بار نئے سرے سے حیران کرتا تھا۔ ارمان نے جواباً کچھ نہیں کہا، بس اس کے ماتھے پر لب رکھے۔ چند پل خاموشی کی نظر گزر گئے۔ عالم؟ زرین نے اس بار سے پکارا۔ حکم کرو عالم کی جان۔ ارمان نے محبت سے سرگوشی کی۔ مجھے اپنے بابا کے پاس جانا ہے۔ آپ نے صحیح کہا، مجھے ان سے بے انتہا محبت ہے۔ اتنے سال ہو گئے
میں نے انہیں نہیں دیکھا، مجھے ان کی بہت یاد آتی ہے۔ کیا آپ مجھے ان سے ملوانے لے جائیں گے؟ مجھے تو یہ بھی یاد نہیں کہ بابا کہاں ہوں گے اور انہیں میں یاد بھی ہوں گی یا نہیں۔ کہیں وہ اپنی زرین کو بھول تو نہیں گئے؟ اور ہیر، وہ کیسی ہوگی؟ آج بھی وہ بہت خوبصورت ہوگی۔ وہ مجھے یاد کرتی ہوگی کہ نہیں؟ وہ بولی تو پھر بولتی ہی چلی گئی۔ ذہن میں کتنے ہی سوال گردش کر رہے تھے۔ وہ اپنے دل کی ہر بات اسے بتا رہی تھی جو سالوں سے دل میں دفن کیے بیٹھی تھی۔ کیوں نہیں میری جان؟ میں تمہیں تمہارے بابا کے پاس ضرور لے کر جاؤں گا۔ ان سے ملنا تمہارا حق ہے، چاہے میں تم سے جتنی بھی محبت کروں، لیکن پھر بھی تم پر پہلا حق تمہارے والدین کا ہی ہے۔ لیکن یہ ہیر کون ہے؟ ارمان سمجھ نہ سکا وہ کس کی بات کر رہی ہے۔ زرین کے سینے میں اس کی بات نے اندر تک ٹھنڈک اتار دی۔ ہیر؟ وہ تو میری ماما ہے۔ وہ ہنس پڑی۔ وہ نا، ان کا نام ماہیر ہے، لیکن سب ماہی کہتے ہیں اور بابا ماما کو ہیر کہتے ہیں، تو میں نے بھی ہیر کہنا شروع کر دیا۔ اور آپ کو پتہ ہے میرے بابا کا نام بھی ارمان ہے، ارمان حیدر خان۔ اس لیے تو میں آپ کو ارمان نہیں کہتی، کیونکہ مجھے اچھا نہیں لگتا۔ میری ماما بھی بابا کو ارمان نہیں کہتی تھی، حیدر کہتی تھیں۔ آپ بھی یقیناً حیدر ہی کہتی ہوں گی، اس لیے تو میں نے آپ کو عالم کہنا شروع کیا تھا۔ تب بچپن میں تو یہ وجہ تھی، مگر اب عالم کہنے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ سب آپ کو ارمان کہتے ہیں، عالم کوئی نہیں کہتا، اس لیے آپ کا بیسک نیم تو ارمان ہی ہوا نا۔ اور اچھی بیاں شوہر کو اس کے نام سے نہیں پکارتی، ہاں کوئی دوسرے نام سے پکار سکتی ہیں جو باقی سب نہ کہتے ہوں۔ اس کی ساری بات سن کر ارمان بے اختیار ہی کھلکھلا کر ہنس پڑا۔ اس کی اتنی پیاری منطق پر اسے جی بھر کر زرین پر پیار آیا۔ تم مجھے جس وجہ سے بھی عالم کہو، بس مجھے اچھا لگتا ہے تمہارے ان خوبصورت لبوں سے عالم سننا، اور صرف تمہارے لبوں سے ہی سننا چاہتا ہوں، کیونکہ میں صرف تمہارا عالم ہوں نا۔ ارمان اتنا کہتے بے ساختہ ہی اس کے لبوں پر جھکا تھا کہ زرین لمحوں میں سرخ پڑی۔ وہ بہت جلدی بلش کر پڑتی تھی۔ ارمان ہر بار یہ نظارہ بہت دلچسپی سے دیکھتا تھا۔ چند پل پر جیسے ہی ارمان نے چہرہ اوپر اٹھایا تو اس نے تیزی سے اپنا چہرہ پیچھے کیا، اور اب وہ دوبارہ اپنا سر ارمان کے سینے پر رکھ کے چھت کو تکنے لگی۔ لیکن مجھے تو یہ بھی یاد نہیں کہ بابا کہاں ہوں گے، اور میں انہیں یاد بھی ہوں گی یا نہیں۔ کہیں وہ اپنی زرین کو بھول تو نہیں گئے ہوں گے، اور میں انہیں کہاں ڈھونڈوں گی؟ جب میں ان سے الگ ہوئی تب تو بہت چھوٹی تھی، مجھے تو اب ان کے چہرے تھوڑے بہت یاد ہیں، دھندلے عکس۔ وہ بے بسی سے کہہ رہی تھی، ذہن میں کتنے ہی سوال تھے، وہ عجیب بے بسی کا شکار تھی۔ ارمان کی مسکراہٹ گہری ہوئی۔ پریشان مت ہو میری جان، میری وجہ سے تم ان سے الگ ہوئی تھی، تو تمہیں ان سے ملوانا بھی میری ذمہ داری ہے۔ میں تمہیں ان سے ضرور ملواؤں گا، اور یہ ارمان عالم کا وعدہ ہے۔ ارمان نے مضبوط لہجے میں کہا۔ زرین نے بھیگی آنکھیں اٹھائے ارمان کی آنکھوں میں موجود سنجیدگی دیکھی۔ آپ سچ کہہ رہے ہیں نا؟ زرین کو جیسے یقین نہ آیا۔ ہاں، اور میں جانتا ہوں وہ کہاں ہیں۔ ارمان کی اگلی بات پر زرین ساکت رہ گئی، پھر چند پل بعد اس کی حیرت پروسیس میں بدلی تو وہ اٹھ کر بیٹھ گئی۔ کیا آپ سچ کہہ رہے ہیں؟ آپ جانتے ہیں میرے بابا کہاں ہیں؟ اس نے بے حد بے یقینی سے پوچھا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی آنسو آنکھوں کی باڑ توڑ کر بہنے لگے۔ ارمان بھی اٹھ کر تھوڑا سوپر ہو کر بیٹھا، زرین کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیے۔ ہاں، وہ کراچی میں رہتے ہیں۔ اور زرین کو لگا جیسے ساری دنیا ساکت رہ گئی۔ وہ سن سی ارمان کا چہرہ دیکھ رہی تھی۔ اور انہیں تم آج بھی بہت اچھے سے یاد ہو، وہ تمہیں یاد کرتے ہیں زری، آج بھی تمہاری راہ دیکھ رہے ہیں۔ کوئی تمہیں نہیں بھولا، نہ تمہارے بابا نہ تمہاری ماما، وہ تم سے بے انتہا محبت کرتے ہیں۔ زرین کے دماغ میں دھماکے ہو رہے تھے، اس کا سارا جسم ٹھنڈا پڑ گیا۔ وہ بے یقینی سے ارمان کی باتیں پروسیس کرنے کی کوشش میں تھی۔ آپ کو یہ سب کیسے پتا؟ کیا آپ میرے بابا سے ملے تھے؟ اس نے بے چینی سے یہ سوال پوچھا۔ ارمان نے نفی میں سر ہلایا۔ نہیں، میں ان سے تو نہیں ملا، مگر کچھ ماہ پہلے تمہارا بھائی تمہیں ڈھونڈنے یہاں اسلام آباد میں آیا تھا، اس نے یہ سب بتایا۔ وہ بس اتنا جانتے ہیں کہ تم خالوں کے ساتھ اسلام آباد میں رہتی تھی، کسی نے تمہاری تصویر دیکھ کر انہیں یہ سب بتایا تھا۔ ارمان کیا کہہ رہا تھا زرین کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی، وہ تو لفظ بھائی پر ہی سن ہو گئی۔ کیا میرا بھائی؟ اس نے حیرت سے پوچھا۔ یہ کیسا انکشاف تھا؟ کیا اس کا کوئی بھائی بھی تھا؟ مگر اسے تو ایسا کچھ بھی یاد نہیں تھا۔ ارمان نے اس بات میں سر ہلایا۔ ہاں، تمہارا ایک بھائی بھی ہے۔ کیا تمہیں یاد نہیں؟ زرین نے بے بسی سے نفی میں سر ہلایا۔ ارمان نے نرمی سے اسے اپنے قریب کی اپنے ساتھ لگا لیا۔ کوئی بات نہیں، تب تم بہت چھوٹی تھی، ہو سکتا ہے تمہیں یاد نہ رہا ہو، وہ تم سے چھوٹا ہے، اور ساتھ تمہاری پھپھو کی بیٹی بھی آئی تھی۔ وہ مجھے اس کے لیے یاد ہے کیونکہ اس کی آنکھیں ہیزل گرین تھیں، مجھے لگا شاید تمہاری چھوٹی بہن ہو، اس لیے تمہارے بھائی سے کنفرم کیا تھا تو اس نے بتایا تھا کہ وہ کزن ہے۔ زرین کی آنکھوں سے کتنے ہی آنسو بہہ نکلے۔ تو آپ نے انہیں بتایا کیوں نہیں کہ میں تو آپ کے پاس ہی ہوں نا؟ وہ روتے ہوئے بے بسی سے پوچھ رہی تھی۔ ارمان کی آنکھوں میں نمی اتری۔ وہ مجھے نہیں جانتے، نہ ہی انہیں یہ پتہ ہے کہ میں تمہیں جانتا ہوں۔ میں کیسے بتا سکتا تھا یہ سب؟ تب مجھے کون سا پتہ تھا کہ تم ہی میری زری ہو؟
مجھے پتہ ہوتا تو میں فوراً اسے تمہارے پاس لے آتا۔ زرین اس کے سینے سے لپٹی مزید اونچی آواز میں رونے لگی۔ ارمان نے سائڈ ٹیبل سے اپنا موبائل اٹھایا۔ وہ مجھے اپنا نمبر دے کر گیا تھا، لیکن اس روز جب میری گاڑی چلی تو میرا موبائل اس میں ہی رہ گیا تھا۔ اب میرے پاس اس کا کوئی نمبر نہیں، مگر میں تمہیں اس دن کی پولیس اسٹیشن کی کیمرہ کی فوٹیج دکھا سکتا ہوں۔ دیکھو گی اپنے بھائی کو؟ ارمان نے بےحد نرمی سے پوچھا۔ زرین نے روتے ہوئے کسی بچی کی طرح اس بات میں سر ہلایا۔ ارمان اب CCTV فوٹیج دیکھ رہا تھا، تمام کیمروں کی ایکسیس اس کے پاس بھی ہوتی تھی۔ اس نے چند کلک کیے، پھر موبائل زرین کے سامنے کیا۔ جیسے ہی زرین کی نظریں ان دو چہروں پر پڑی، زرین ساکت رہ گئی۔ وہ بےحد بے یقینی اور حیرت سے موبائل کی اسکرین دیکھ رہی تھی۔ یہ میرا بھائی ہے، سلیمان؟ اس کے لب پھڑپھڑائے۔ ارمان حیران ہوا۔ ہاں، تمہیں اس کا نام یاد ہے اور تم اس سے پہلے سے جانتی ہو کیا؟ وہ جس طرح حیران ہوئی تھی، ارمان کو لگا وہ اس سے پہلے سے جانتی ہے۔ میں اسے کیسے بھول سکتی ہوں؟ اس نے ایک نہیں دو بار میری عزت کی حفاظت کی تھی اور میں کتنی بے خبر رہ گئی۔ میرا بھائی میرے پاس تھا، میں اسے کیوں نہ پہچان سکی؟ مجھے لگا بھی تھا میں نے واقعی کہیں دیکھی ہیں، مگر مجھے یاد ہی نہیں آ رہا تھا عالم۔ وہ بے بسی سے دونوں ہاتھ چہرے پر رکھے پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ ارمان کو اس انکشاف نے بےحد حیران کیا۔ دو بار حفاظت کی، مگر کب؟ کیسے؟ اس نے بے چینی سے سوال پوچھا تو زرین نے اسے چند ماہ پہلے شاپنگ مال اور ریسٹورنٹ میں کیا ہوا تھا سب بتا دیا، اور ارمان عالم کے سارے الفاظ وہیں کہیں حلق میں اٹک گئے۔ وہ لاجواب ہو گیا تھا۔ وہ اپنی بیوی کی حفاظت فراموش کر گیا تھا تو خدا نے اس کی حفاظت کے لیے اس کے بھائی کو، اس کے دوسرے محرم کو بھیج دیا تھا۔ یہ تو خدا کا انصاف تھا جس نے ارمان عالم کو ساکت کر دیا۔ مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ وہ میرا بھائی ہے۔ مجھے ڈھونڈتے اتنی دور آیا ہے، وہ بہت پاس آ کر بھی مجھ سے دور چلا گیا۔ کاش اس روز میں نے اپنا نام مسز عالم کی جگہ زرین بتایا ہوتا تو آج میں اپنے بابا کے پاس ہوتی۔ اتنی بڑی غلطی کیسے کر دی میں نے؟ وہ بے بسی سے رو پڑی۔ ارمان نے نرمی سے اسے اپنے ساتھ لگاتے اس کے بال سہلائے۔ بس بس میری جان، اتنا روتے نہیں، یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، ہم ان سے ملنے کے لیے کراچی چلے جائیں گے نا۔ اس طرح رو کر خود کو بیمار مت کرو، تمہاری طبیعت پہلے ہی ٹھیک نہیں ہے۔ اس نے بہت مشکل سے زرین کا رونا بند کروایا۔ اچانک زرین کو کچھ یاد آیا۔ اس کا مطلب وہ شال؟ وہ تیزی سے ارمان سے الگ ہوتی بیڈ سے اٹھی اور بھاگنے کے سے انداز میں ڈریسنگ روم میں گئی۔ ارمان پریشان تھا، اس کے پیچھے ہی ڈریسنگ تک آیا تو وہ کبڈ کھولے کچھ ڈھونڈ رہی تھی۔ زرین، کیا ڈھونڈ رہی ہو؟ ارمان نے پیار سے پوچھا۔ میری شال یہیں تو پڑی تھی۔ وہ اپنے سارے کپڑے آگے پیچھے کہ اس محرون شال کو ڈھونڈنے لگی اور بالآخر وہ اس سے مل گئی۔ زرین نے وہ شال باہر نکالی، کانوں میں وہ الفاظ گونجے۔ یہ میری ماما کی شال ہے، سلیمان نے کہا تھا، اس کا مطلب اس کی ماں کی شال تھی۔ عالم، اس نے کہا تھا یہ میری ماما کی شال ہے، اس کا مطلب یہ میری ہیٹ کی شال ہے، اس پر میری ماما کا لمس ہے، اس لیے تو مجھے شال لے کر اتنا سکون مل رہا تھا۔ وہ روتے ہوئے اس شال کو سینے سے لگائے ارمان کو بتا رہی تھی۔ ارمان کی آنکھوں میں بہت تیزی سے نمی اکٹھی ہوئی۔ اس نے زرین کو اپنے سینے سے لگایا، وہ اس کے سینے سے لگی اب رو رہی تھی۔ کچھ دیر بعد ارمان اسے بازوں کے حصار میں لیتا ہوا ڈریسنگ روم سے باہر نکلا، اسے بیڈ پر بٹھایا اور پھر اس کے پاس ہی بیٹھ گیا جب وہ جگ سے پانی گلاس میں ڈل رہا تھا۔ پھر گلاس زرین کے لبوں سے لگایا، وہ بامشکل 2 گھونٹ ہی بھر سکی۔ ارمان نے گلاس واپس رکھنے کی بجائے اس کا چھوڑا پانی ایک ہی سانس میں پی لیا۔ زرین کا رونا اب کسی حد تک کم ہو گیا تھا۔ ہم کراچی کب جائیں گے عالم؟ اس نے ارمان کے سینے پر ہاتھ رکھتے پوچھا۔ وہ بے چین تھی، وہ جانتا تھا۔ ارمان نے محبت سے اس کے بالوں میں انگلیاں چلاتے اسے دیکھا۔ جلدی جائیں گے نا میری زندگی، لیکن پہلے ڈاکٹر سے کنسلٹ کرنا پڑے گا کہ اس حالت میں تم کراچی تک کا سفر کر سکتی ہو یا نہیں۔ اگر سفر تمہاری طبیعت کے لیے نقصان دہ ہوا تو پھر ہم کچھ ماہ بعد چلے جائیں گے، تب جب ہماری اولاد دنیا میں آ جائے گی، اوکے؟ تمہاری صحت ہر چیز سے زیادہ ہے میں نا، اس پر میں کوئی کمپرومائز نہیں کر سکتا۔ وہ بہت محبت اور بہت پیار سے سمجھا رہا تھا۔ زرین ایک دم سے پرسکون ہو گئی۔ تو ٹھیک ہے، پھر ہم جلدی ڈاکٹر سے ملنے جائیں گے۔ ارمان نے اس بات میں سر ہلایا۔ ہاں کیوں نہیں، ضرور جائیں گے، چلو ادھر آؤ، اب سو جاؤ، رات بہت ہو گئی ہے۔ ارمان اسے اپنا حصار میں لیتا بیڈ پر لیٹ گیا، اس کا سر اپنے سینے پر رکھا تو زرین بھی اس کے سینے سے لگی آنکھیں بند کر گئی۔ یہ شخص ساتھ تھا تو یقیناً اب وہ اپنے والدین سے مل لے گی۔ یہ سب سوچتے ہوئے وہ جلدی نیند کی وادیوں میں اتر گئی۔ ارمان اس کے بالوں میں انگلیاں چلاتا رہا، پھر اس کے ماتھے پر لب رکھتے خود بھی آنکھیں بند کیے سو گیا۔ باہر اسلام آباد رات پر رات مزید گہری ہو گئی تھی۔ اسلام آباد شہر پر ایک نئی صبح کا آغاز ہو چکا تھا۔ ارمان عالم اس وقت میڈیا کے سامنے اپنے کیبن میں بیٹھا تھا۔ میڈیا والے اس سے مختلف سوال پوچھ رہے تھے اور وہ ان کے جواب دے رہا تھا۔ سر، اگر آپ زندہ ہیں تو پھر وہ گاڑی میں آگ لگنا اور لاش نکلنا، وہ کون تھا؟ کس کی لاش تھی وہ؟ کیا آپ وضاحت کریں گے؟ شرازی ہاؤس میں اپنے کمرے میں LED کے سامنے بیٹھی زرین اس کا انٹرویو سنتے ہوئے یکٹک اسے دیکھے جا رہی تھی۔ اس کے چہرے پر نرم سی مسکراہٹ تھی۔ ٹی وی میں آ کر زیادہ ہینڈسم لگ رہا تھا۔ ارمان نے سنجیدگی سے اس بات میں سر ہلایا۔
हाँ, वो सब सिर्फ दुश्मन को बेनकाब करने के लिए मैंने एक ट्रैप बनाया था, ताकि दुश्मन मुझे मुद्दा समझकर कोई गलती करे और फिर मेरी बेगुनाही साबित हो जाए। बाकी आप सबके सामने है। अरमान आलम के चेहरे पर एक नरम सी मुस्कुराहट थी। सर, कुछ लोगों का कहना है कि आप पर हमला आपकी वाइफ की वजह से हुआ। क्या वो आपके लिए मुसीबत हैं? कैमरों की फ्लैश लाइट्स में एक दूसरी एंकर ने सवाल किया। अरमान की मुस्कुराहट सिमट गई और शराजी हाउस में अरमान के कमरे में बैठी जरीन की मुस्कुराहट लम्हों में गायब हुई। ऐसा लगा किसी ने भरे मजमे में इसके चेहरे पर थप्पड़ दे मारा हो। अरमान चंद पल खामोश रहा, फिर उसकी ये खामोशी इस लड़की को बुरी तरह से चुभ रही थी। फिर उसने अरमान के चेहरे पर एक मुस्कुराहट उभरती देखी। जितने मुँह हों इतनी बातें होती हैं। आपको बहुत बड़ी गलतफहमी हुई है। मेरी बीवी मेरे लिए अल्लाह पाक की सबसे बड़ी नेमत है। वो मेरी ज़िंदगी में है तो मैं आज आप सबके सामने बैठा हूँ, वरना अब तक तो शायद कब्रिस्तान में होता। इसने कुछ माह पहले मेरी जान बचाई है। एक बार नहीं, बहुत बार। वो गोली जो मेरे सीने में लगने वाली थी, वो इसने अपने कंधे पर खाई। वो मेरी वफादार औरत है। जो औरत अपनी जान की परवाह किए बगैर मेरी हिफाजत कर सकती है, तो सोचें वो मुझसे कितनी मोहब्बत करती होगी। अगर अब भी किसी को लगता है कि उसकी वजह से मुझ पर हमला हुआ, तो ये सब हसद है। जिन लोगों को ऐसा लगता है कि मेरी बीवी मेरे लिए मुसीबत है, उनको मैं बताना चलूँ कि मेरे लिए मेरी बीवी बहुत ख़ास है। मैं इससे बेहद मोहब्बत करता हूँ और इसके बारे में ऐसे अल्फाज कहने का मुंह तोड़ना बहुत अच्छे से आता है। लोगों से बर्दाश्त नहीं होता कि वो एएसपी अरमान आलम अपनी पर्सनल लाइफ में इतना खुश है। मुझे आप सबके सामने ये कहने में कोई शर्म नहीं कि मेरी बीवी एक बेहतरीन औरत है और ये अरमान आलम इस पर अपनी जान वारता है। मैं इसे ऑन करता हूँ, ना कभी इससे किसी वजह से छोड़ूंगा, ना कभी किसी को इसके किरदार पर उंगली उठाने का मौका दूंगा। वो औरत काबिल इज़्ज़त और काबिल एहतराम है। वो मेरी इज़्ज़त है और अपनी इज़्ज़त पर किसी की मैली निगाह बर्दाश्त नहीं करूँगा। इन आँखों को फोड़ने का हुनर रखता हूँ। वो बोला तो फिर बोलता ही चला गया। ज़रीन नम मुस्कुराती आंखों से स्क्रीन को देखे जा रही थी। इस शख्स ने सारी दुनिया के सामने इसे इतना अजीब बना दिया। वो इससे कितनी मोहब्बत करता था, वो इसे हमेशा एहसास दिलाए रखने वाला था। ज़रीन के सीने में जैसे सुकून उतर गया। चंद मिनट में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस ख़त्म हुई तो वो अपने कैबिन से बाहर निकला और अब हवालात की तरफ जा रहा था। मतलूबा कैमरे के सामने आकर रुका, फिर कमरे में दाखिल हुआ। अंधेरे में वो वजूद कुर्सी पर बैठा था। अरमान ने वहीं कोने में पड़ी एक कुर्सी खींची और उसके बिल्कुल सामने आकर रखी। फिर कुर्सी पर टांग चढ़ाए बैठा। सामने बैठे शख्स को मुस्कुरा कर देखा। कैसे हो अलमास कुरैशी? अलमास कुरैशी जो आंखें बंद किए बैठा था। अरमान आलम की आवाज़ सुनकर उसने हैरत से आंखें खोली और अपने सामने अरमान आलम को जिंदा सही सलामत बैठे देखे। अलमास कुरैशी को अपने सर पर सारे पुलिस स्टेशन की इमारत गिरती महसूस हुई। वो फटी फटी निगाहों से अरमान को देख रहा था। अरमान के चेहरे पर बड़ी गहरी मुस्कुराहट थी। क्या हुआ? मुझे जिंदा देखकर चौंक गए? एक तंजा मुस्कुराहट अलमास कुरैशी पर उछालते पूछा। वो नफ़ी में सर हिला रहा था। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तुम तो मर गए थे। मैंने खुद तुम्हारी लाश देखी थी। फिर तुम जिंदा कैसे हो सकते हो? अलमास कुरैशी शदीद हैरतों में गिरा। अरमान आलम खिलखिला कर हंस पड़ा था। हो रियली? तुम्हें लगा था कि तुम इस प्लांट किए बम से मेरी जान निकाल सकते हो, तो ये तुम्हारी बहुत बड़ी गलतफहमी थी। अरमान आलम को मारने वाले मर गए। अरमान की बात पर अलमास कुरैशी को सांस लेने में घुटन आने लगी। तो फिर वो लाश किसकी थी? उसने अटकती सांसों के दौरान पूछा। अरमान आलम एक बार फिर खिलखिला कर हंस पड़ा। हो सॉरी, मैं तुम्हें इतनी अहम बात बताना कैसे भूल गया। वैसे तुम्हारा भाई शाज़िम कुरैशी कहाँ है आजकल? अरमान ने जानबूझकर इसका जिक्र छेड़ा। अलमास कुरैशी के दिमाग में धमाके आने लगे। जो वो सोच रहा था वो सोचना नहीं चाहता था। क्या किया तुमने मेरे भाई के साथ? उसने अरमान का गिरबान दबोचा। अरमान ने उसके दोनों हाथ अपने गिरबान से दूर किए। आज तो मेरे गिरबान तक पहुंच गए। आइंदा ऐसी जरूरत की तो खुदा की कसम अपनी गन में मौजूद गोलियां सारी की सारी तुम्हारे अंदर उतार दूंगा। मुझे कानून की हद क्रॉस करने पर मजबूर मत करो। और हाँ, जहाँ तक रही बात तुम्हारे भाई की, तो इस रोज़ जो लाश तुमने मेरी गाड़ी में देखी थी, वो जली हुई लाश वो शाज़िम कुरैशी की ही थी। अलमास कुरैशी को सांस लेने में तकलीफ होने लगी। उसके सर पर आसमान बहुत ज़ोरों से फटा। उसका सारा वजूद ज़लज़लों की जद में आया। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तुमने तुमने मेरे भाई को मार दिया। लेकिन अभी तो कुछ दिन पहले मैंने इससे बात की थी। वो अजीब पागलपन की हालत में अपने बाल हाथों की मुट्ठियों में दबोचते बड़बड़ाया। वो सब तो एआई का कमाल था। आजकल किसकी आवाज़ क्रिएट करना ज़्यादा मुश्किल नहीं है। बस तुम्हें डिस्ट्रैक्ट करने के लिए ये दिखाया कि शाज़िम बिल्कुल ठीक है। अनुमान का सुकून बरकरार था, मगर अलमास कुरैशी के कदमों तले ज़मीन सरक चुकी थी। तुमने मेरे भाई को मार दिया, वो अपनी पूरी ताकत से चिल्लाया। अरमान ने नफ़ी में सर हिलाया। हरगिज़ नहीं, मैंने कब तुम्हारे भाई को मारा? तुमने तुमने खुद जान ली है अपने भाई की। मैंने कहा था ना, मेरी बीवी तक पहुंचने की कोशिश की तो तुम्हारा वजूद मैं निस्तो नाबूद कर दूंगा। यह सब तुम्हारे अपने अमलों का नतीजा। अपने भाई को मेरे ख़िलाफ़ इस्तेमाल करने की कोशिश की थी ना, तो ये तो होना ही था। अरमान कुर्सी से उठा। वो एक बहुत मशहूर मकूला है ना, जिसे
بہت چھوٹی سی عمر میں سکھایا جاتا ہے۔ بچہ بچہ جانتا ہے کہ جو دوسروں کے لیے گڑھا کھودتا ہے وہ خود اس میں گرتا ہے، مگر شاید تم بھول گئے تھے، اس لیے بربادی مبارک ہو الماس قریشی۔ آخری بات چھپ کر الماس کے کان کے پاس کہی اور پھر وہ ہنستا ہوا واپس پلٹ گیا، مگر الماس قریشی کا سارا وجود کسی نے پھٹی کی آگ میں جھونک دیا۔ تم نے اچھا نہیں کیا ارمان عالم، میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں۔ ایک بار تو تم بچ گئے مگر بار بار نہیں بچو گے۔ وہ اپنی پوری طاقت سے چلایا تھا کہ اس بند کمرے کے در و دیوار اس کی یہ پکار سنی، مگر ارمان عالم تو کب کا یہاں سے باہر نکل چکا تھا۔ اب الماس قریشی یہاں سے باہر نکلنے کے لیے کچھ ترکیب سوچ رہا تھا، اسے ہر حال میں اس پولیس اسٹیشن سے باہر نکلنا تھا۔ یہ دوپہر کا وقت تھا۔ منال اس سے ملنے کے لیے شیرازی ہاؤس آئی تھی۔ وہ اس کے سامنے بیٹھی تھی اور زرین اس سے سخت ناراض تھی۔ زرین، یہ کیا بات ہوئی؟ تم مجھ سے اس طرح ناراض کیوں ہو رہی ہو؟ منال پریشانی سے منانے کی کوشش کری تھی، مگر زرین نے خفگی سے منہ پھلا کر رکھا تھا۔ آپ نے مجھ سے اتنا کچھ چھپایا، آپ بہت بدل گئی ہیں منال آپی، بہت ساری باتیں مجھ سے چھپانے لگی ہیں، مجھے آپ سے بات ہی نہیں کرنی۔ وہ چہرہ موڑے زرین بیٹھی ہوئی تھی اور منال کو جیسے اس کی ناراضگی بہت تکلیف دے رہی تھی۔ وہ کہاں زرین سے دور رہ سکتی تھی، اور آج تک زرین کبھی اس سے ناراض بھی نہیں ہوئی تھی۔ اس نے محبت سے زرین کو گلے میں باہیں ڈالے حصار بنایا۔ اچھا نا میری جان، معاف کر دو، میں سچ میں بے قصور ہوں۔ ارمان بھائی نے ہی سختی سے منع کیا تھا کہ میں پہلے بھی خاموش تھی، ان کو سچائی نہیں بتائی کہ تم ہی ان کی زری ہو، تو پھر اب بھی خاموش ہی رہوں۔ زرین کو نہیں بتانا کہ میں سچائی جان گیا ہوں، یہ ہمارا پرسنل میٹر ہے، تو میں پھر کیا کہتی؟ خاموش ہو گئی، اس میں میری تو کوئی غلطی نہیں ہے نا؟ زرین کی خفگی ابھی تک برقرار تھی۔ اچھا، یہ تو سمجھ آتا ہے، لیکن آپ نے مجھے یہ کیوں نہیں بتایا کہ عالم زندہ ہے؟ آپ جانتی تھی نا کہ میری کیا حالت تھی، میں کس قدر تکلیف میں تھی۔ آپ کو اچھے سے پتہ ہے نا کہ میں عالم کے بنا کیسے پل پل مر رہی تھی، مگر آپ نے پھر بھی مجھے یہ نہیں بتایا۔ میری تکلیف سے سب سے اچھے سے واقف ہیں آپ۔ اس کی آنکھوں میں نمی ابھری، لہجے میں شکوہ کھلا۔ منال کو تکلیف ہوئی۔ قسم سے مجھے صرف اتفاقیہ طور پر پتہ چلا تھا کہ ارمان بھائی زندہ ہیں، وہ تو میں نے ہارون کو ارمان بھائی سے بات کرتے سن لیا تھا۔ میں تمہیں بتانا چاہتی تھی مگر ہارون نے سختی سے منع کر دیا۔ میں مجبور تھی نا زرین، اچھا پلیز معاف کر دو۔ اس نے پیار سے زرین کا گال کھینچا، مگر زرین خاموش ہی رہی۔ یقین کرو میں نے ارمان بھائی کو اچھے سے باتیں سنائی تھیں کہ انہوں نے ایسا کیوں کیا۔ منال کی بات پر زرین نے چونک کر اسے دیکھا۔ کیا آپ نے ایسا کیا؟ لہجے میں تجسس تھا۔ منال نے زور و شور سے اس بات میں سر ہلایا۔ ہاں نا، بہت غصہ کیا تھا، بہت برا بھلا بھی کہا۔ منال کی بات پر زرین کی آنکھوں میں غصہ اترا۔ آپ نے میرے شوہر کو برا کہا آپی؟ اسے تو صدمہ ہی لگ گیا۔ منال بوکھلائی، پھر نفی میں سر ہلایا۔ وہ تو سب تمہاری فکر میں کہا تھا نا میری جان۔ منال نے پھر پیار سے پچکارا۔ آپ ایسے کیسے میرے شوہر کو برا کہہ سکتی ہیں؟ اسے تو الگ ہی غم لگ گیا۔ ہاں، وہ تو تم بھی کہتی ہو نا، مطلب تم بھی تو ناراض ہوئی تھی نا۔ زرین نے افسوس سے نفی میں سر ہلایا۔ وہ میرے شوہر ہیں آپی، آئندہ ان سے ایسے بات مت کیجیے گا، مجھے تکلیف ہوئی ہے، اور جہاں تک رہی بات میری، تو میں ان کی بیوی ہوں، میرا الگ معاملہ ہے۔ منال نے اپنا سر پکڑا۔ اچھا ٹھیک ہے یار، نہیں کروں گی آئندہ ایسا، چلو اب تم معاف کر دو۔ منال نے دوبارہ پیار سے اس کا گال چھوا۔ اچھا ٹھیک ہے، نہیں ہوں ناراض، آپ نے ہمیشہ میری حفاظت کی ہے، اس وجہ سے آپ سے زیادہ ناراض نہیں رہ سکتی۔ اس نے اگلے ہی پل منال کے سینے سے لگے احسان بھرے لہجے میں کہا تو منال ہنستی تھی۔ اب وہ اس کے گلے لگی، اس سے بہت ساری باتیں بتا رہی تھی کہ وہ کتنی خوش ہے۔ منال محبت سے اس کے چہرے پر خوشی دیکھے خود کو پرسکون محسوس کر رہی تھی۔ ایک لمبے عرصے بعد ایسا سکون اس لڑکی کو نصیب ہوا تھا۔ کچھ دیر بعد وہ کمرے میں ان دونوں کی ہنسی کی آواز گونج رہی تھی، وہ کسی بات پر ہنس رہی تھیں، دور کھڑی قسمت مسکرا رہی تھی۔ اسلام آباد شہر پر رات اتر چکی تھی، شیرازی ہاؤس پر بھی رات کے سائے پھیلے ہوئے تھے۔ وہ کمرے میں بیڈ پر بیٹھی موبائل میں مگن تھی، جب واش روم کا دروازہ کھلا اور ارمان فریش ہوتا شاور لے کر باہر نکلا۔ وہ بھی کچھ دیر پہلے ہی پولیس اسٹیشن سے واپس آیا تھا، شاور لے کر ساری تھکان دور ہو گئی تھی۔ اور وہ شیشے کے سامنے کھڑا اپنے بالوں میں برش چلا رہا تھا، مگر دھیان سارا بیڈ پر بیٹھی زرین پر ہی تھا، جو موبائل میں کچھ دیکھتی مسکرا رہی تھی۔ ارمان حیران ہوا، بھلا وہ ایسا بھی کیا دیکھ رہی تھی؟ وہ برش وہیں رکھتے بیڈ تک آیا۔ کیا کر رہی ہو؟ ایسا بھی کیا دیکھا جا رہا ہے جو چہرے پر اتنی مسکراہٹیں بکھ رہی ہیں؟ ارمان نے محبت سے پوچھا۔ زرین نے مسکرا کر سر اٹھائے اسے دیکھا۔ آپ کا انٹرویو کتنا وائرل ہو گیا ہے، میں تو کمنٹس پڑھ رہی ہوں، پتہ ہے لوگ کیسے کمنٹس کر رہے ہیں؟ ارمان نے اس کے چہرے پر بچوں جیسی خوشی دیکھی۔ وہ اس کے پاس ہی بیٹھ گیا، پھر نفی میں سر ہلایا۔ نہیں، مجھے تو نہیں پتا کیسے کمنٹس کر رہے ہیں؟ مسکراتے اس کے بالوں کو اپنے ہاتھوں سے سنوارتے پوچھا۔ کتنا اچھا شوہر ہے، اس کی بیوی تو بہت خوش قسمت ہوگی۔ اوہ کاش میرے پاس بھی ایسا شوہر ہوتا جو مجھے سب کے سامنے اتنی عزت دیتا۔ شی از ریئلی لکی، لکی گرل۔ اوہ مجھے جیلسی ہو رہی ہے، ہائے مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ میرڈ ہے، میں تو اس کے خواب دیکھتی تھی۔ ہمارا ہینڈسم ASP، ہمارا محافظ، ہمارے شہر کی جان، آئی وانٹ ٹو سی یو۔
یور لائف یقیناً وہ بہت پیاری ہوگی جس سے ارمان عالم محبت کرتا ہے، وہ خوبصورت بھی ہوگی اور یقیناً خوبصورت سے زیادہ خوش نصیب ہوگی۔ جتنا چاہنے والا شوہر ملا، اگر ہر لڑکی کے پاس ایسا شوہر ہو تو ہمارا معاشرہ سنور جائے۔ وہ ایک ایک کر کے سارے کمنٹس پڑھنے لگی۔ ارمان مسکرا کر اسے سنتا گیا۔ وہ کھل کر مسکرائی تھی۔ اب موبائل سائڈ پر رکھتے وہ ارمان کے مزید قریب ہوئی۔ آپ کو پتہ ہے عالم، میں نے ہمیشہ سے ایک چیز چاہی ہے۔ وہ بہت لاڈ سے ارمان کی شرٹ کے بٹن پر انگلی پھیرتی مسکراتے ہوئے بولی۔ اچھا، کیا چاہتی ہے میری جان؟ ارمان نے اسے کمر سے پکڑے اپنے مزید قریب کھینچا کہ وہ ارمان کے سینے سے اٹک رہی۔ دونوں ایک دوسرے کے اتنے قریب تھے کہ دونوں کے چہروں پر ایک دوسرے کی جھلستی سانسیں پڑ رہی تھیں۔ زرین کا ڈمپل چمکا۔ میں چاہتی تھی کہ میں آپ کی اتنی لاڈلی بن کر رہوں کہ لوگ دیکھ کر کہیں جان وارتا ہے اپنی بیگم پر، اور آج مجھے لگ رہا ہے کہ میری خواہش بھی پوری ہو گئی ہے۔ شکریہ مجھے اتنی محبت اور عزت دینے کے لیے۔ وہ کتنی خوش تھی، یہ اس کے چہرے سے ہی اندازہ لگایا جا سکتا تھا۔ اس کے چہرے پر غصے قضا کے سارے رنگ بکھرے پڑے تھے۔ ہاں، یہ تو صحیح کہا، جان تو میں وارتا ہوں اپنی بیگم پر۔ وہ اس کا گال سہلاتا محبت سے چور لہجے میں بولا۔ ایک بازو ابھی تک زن کی کمر کے گرد بندھا تھا، دوسرا ہاتھ ارمان نے اس کی گردن کے گرد رکھا اور پھر وہ اس کے چہرے پر جھکا۔ اس کے لمس میں محبت تھی، عمل میں شدت تھی، جس کی وجہ سے زرین کی آنکھیں پوری کھل گئیں۔ وہ ارمان عالم کی بیئرڈ کی چبھن اپنے چہرے پر محسوس کر سکتی تھی۔ بے اختیار اس نے ارمان کی شرٹ مٹھیوں میں دبوچی۔ چند پل بعد وہ اس کا چہرہ چھوڑے اس کی گردن پر جھکا۔ زرینہ چاہتے ہوئے بھی ہنس پڑی۔ اس کی بیئرڈ کی وجہ سے اسے کھجلی ہو رہی تھی۔ ارمان نے اس کی گردن اور گلے پر لب رکھے، پھر ہلکا سا دباؤ دیتے وہاں اپنے دانت کاڑے۔ وہ جو ہنستی رہی تھی، اگلے ہی پل اس کی ہنسی چیخ میں بدلی۔ عالم! اس نے خفگی سے پکارا۔ ارمان کی مسکراہٹ گہری ہوئی۔ زرین کو نیچے سے کچھ شور سنائی دیا۔ اس کی مسکراہٹ سمٹ گئی۔ وہ غور سے سننے لگی کہ کیسا شور تھا۔ ارمان نے اتنی خاموشی محسوس کرتے چہرہ اس کے بالوں سے نکالے اسے دیکھا۔ کیا ہوا؟ اسے ایسے سا کر دیکھے کچھ گھبرا کر پوچھا۔ آپ کو کچھ شور سنائی دے رہا ہے؟ جیسے کوئی غصے سے چیخ رہا ہو۔ ارمان نے اس کی بات پر حیرت سے سننے کی کوشش کی۔ اس سے بھی کچھ آوازیں آئیں۔ ہاں، یہ تو ممی کی آواز ہے۔ وہ فوراً آواز پہچان گیا۔ ہاں، آنی کی آواز ہی ہے، مگر وہ کس پر غصہ کر رہی ہیں؟ زرین کو بھی حیرت ہوئی۔ ارمان کے تنے اعصاب کچھ ڈھیلے پڑے۔ کوئی ملازمہ ہو گئی، پھر کسی نے الٹا سیدھا کام کر دیا ہوگا، اس لیے ڈانٹ رہی ہوں گی۔ زرین نے نفی میں سر ہلایا۔ آپ اپنی ماں کو جانتے نہیں کیا؟ وہ کسی ملازمہ پر ایسے برہم نہیں ہوتی، بات کچھ اور ہے، چلیں چل کر دیکھتے ہیں۔ زرین کی بات پر ارمان بے حد حیران ہوا تھا۔ اچھا چلو دیکھ لیتے ہیں۔ اتنا کہتے وہ دونوں کمرے سے باہر نکلے۔ ارمان نے ریلنگ سے جھک کر نیچے دیکھا تو اسے سیڑھیوں کے پاس زبیر بیگم کھڑی نظر آئیں۔ ان کے بالکل سامنے انابیہ کھڑی تھی اور مسلسل کسی بات پر بحث کر رہی تھی۔ زرین نے بس بھی نیچے جھانک کر دیکھا اور حیران رہ گئی۔ یہ یہاں کیا کر رہی ہے؟ زرین منہ ہی منہ میں بڑبڑائی۔ پھر اس نے ارمان کو دیکھا جس کے چہرے کے تاثرات سخت ہوئے۔ اس کی آنکھوں سے جیسے آگ نکلنے لگی۔ وہ خاموشی سے سیڑھیوں کی جانب بڑھا تو زرین بھی احتیاط سے سیڑھیاں اترتی نیچے چلی گئی۔ زبیر بیگم کا غصے کے مارے برا حال تھا۔ تمہیں نہ شرم نام کی کوئی چیز ہے، نہ ہی ایک بار کہہ دیا تھا نا کہ آئندہ میرے گھر میں داخل مت ہونا، پھر کیوں آئی ہو؟ اچھا ہوگا نابیہ، نکل جاؤ یہاں سے، ورنہ مجبوراً مجھے گارڈ سے کہہ کر تمہیں دھکے مار کر یہاں سے نکلوانا پڑے گا۔ زبیر بیگم کا لہجہ کافی اونچا تھا۔ میں کہہ چکی ہوں پھوپھو، میں ارمان سے ملے بنا تو کہیں نہیں جاؤں گی، آپ چاہے جان سے مار دیں۔ انابیہ بھی غصے سے بولی تھی۔ تمہاری وجہ سے جو کچھ ہو چکا ہے، اس کے بعد تمہیں لگتا ہے کہ میں اپنے بچوں پر تمہارا سایہ بھی پڑنے دوں گی؟ وہ دونوں ایک ساتھ اپنی زندگی میں بہت خوش ہیں۔ خبردار اگر تم نے میرے بیٹے کی زندگی میں دوبارہ زہر گھولنے کی کوشش کی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ زبیر بیگم کا غصہ کسی صورت کم ہونے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ انابیہ کے چہرے کے رنگ اڑے۔ چلو نکلو میرے گھر سے۔ زبیر بیگم نے اس کا بازو پکڑے اسے باہر نکلنے کا سوچا جب ارمان کی آواز سارے لاؤنج میں گونجی۔ رک جائیں ممی۔ زبیر بیگم نے حیرت سے پلٹ کر پیچھے دیکھا جہاں سے وہ سیڑھیوں سے اترتا نیچے آ رہا تھا۔ اس کی پیچھے ہی زرین بھی نیچے آ رہی تھی۔ ارمان کو دیکھ کر انابیہ کی آنکھیں چمکی۔ وہ اپنا بازو زبیر بیگم سے آزاد کرواتے ارمان کی جانب بھاگی۔ اس کے قریب پہنچ کر اس نے ارمان کا بازو چھو کر محسوس کیا کہ واقعی وہ زندہ ہے۔ ہاں شکر ہے، تم ٹھیک ہو ارمان؟ میں نے تمہارا انٹرویو دیکھا تو پتہ چلا کہ تم ٹھیک ہو، ورنہ میں تو سمجھی تھی کہ زرین کی وجہ سے تمہیں کچھ ہو گیا ہوگا۔ یہ لڑکی تو ہے ہی نحوست۔ اس سے پہلے نابیہ مزید کچھ کہتی چٹاخ سارے لاؤنج میں ایک تھپڑ کی آواز گونجی۔ زرین نے سہم کر گرل پر ہاتھ رکھا۔ وہ ابھی بھی 4 سیڑھیاں اوپر ہی کھڑی تھی۔ ارمان عالم کا ہاتھ اٹھا تھا اور انابیہ کے چہرے پر تھپڑ کا نشان چھوڑ گیا۔ تھپڑ اس قدر زور کا تھا کہ انابیہ کے وجود طبق روشن ہو گئے۔ 14 طبق روشن ہو گئے۔ اس کے ہونٹ سے خون نکلنے لگا۔ وہ اپنے گال پر ہاتھ رکھے اب تک شوق میں تھی۔ تم نے مجھ پر ہاتھ اٹھایا ارمان؟ اس نے صدمے کے مارے بمشکل پوچھا۔ شکر کرو ابھی میں نے صرف تم پر ہاتھ ہی اٹھایا ہے، ورنہ جو کچھ تم نے میری زری کے ساتھ میری غیر موجودگی میں کیا، وہ سب جاننے کے بعد تو میرا دل چاہ رہا تھا کہ تمہیں زمین میں زندہ کاٹ دوں۔ اور نابیہ کے سر پر جیسے سارے شرازی ہاؤس کی چھت آ گری۔ تمہیں کیا لگا تھا میں ساری زندگی بے خبر رہوں گا؟
कभी पता नहीं चलेगा। तुमने मेरी ज़रीन की आंखें तक छीन ली। कौन इतनी नफरत करता है किसी से? क्या बिगाड़ा था इसने तुम्हारा? अरमान चीखा था। उसकी धार सारे लाउंज में गई, यहाँ तक कि दरो दीवार काम कर रह गए। अनाबिया कुछ ना बोल सकी, बस उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। आंसू तो जुबे बेगम और ज़रीन की आंखों से भी बह रहे थे। अरमान ने गुस्से से उसका गला पकड़ लिया। चलो, मेरी गैर मौजूदगी में जो किया सो किया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी मौजूदगी में मेरी बीवी को रेड लाइट एरिया पहुंचाने की, सिर्फ इस डर से कि कहीं मैं जान ना जाऊं कि वही मेरी ज़री है। अरमान ने एक बार फिर चलाया और अनाबिया को सांस लेने में तकलीफ होने लगी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बीवी और बच्चे के बारे में बकवास करने की? क्या क्या कर गई थी उस दिन कि ये अरमान आलम की औलाद नहीं है? किसने ताक दिया कि मेरी ज़री के करैक्टर सस्पेंशन करो? बोलो, जवाब दो। कैसे मेरे बच्चे को गुनाह कहा तुमने? अरमान आलम इस कदर गुस्से और शिद्दत से चिल्लाया था कि सबके सांस रुक गए। उसने गुस्से से अनाबिया के गले पर गिरफ्त मजबूत की। मैं आज तुम्हें जान से ही मार दूंगा, ये किस्सा ही ख़त्म हो जाएगा। इससे पहले वो वाकई इसकी जान ले लेता। ज़रीन जैसे होश में आई, जल्दी से अरमान के पास आकर उसके बाजू पर अपना हाथ रखा। छोड़ें आलम, उसने बेबसी से कहा। इतना सब कुछ होने के बाद मैं इसे छोड़ दूँ? अरमान ने कुछ गुस्से से कहा। ज़रीन ने भीगी आंखें उठाई, उसे देखा, फिर इस बात में सिर हिलाया। मैंने कहा ना छोड़ दें, इसे सज़ा अल्लाह देगा। मैं नहीं चाहती आपके हाथ किसी के खून से रंगे। अरमान हैरत और गुस्से से ज़रीन को देख रहा था। मेरी खातिर छोड़ दें आलम, बहुत मान से कहा उसने। अरमान के बाजू पर अभी तक हाथ रखा हुआ था और बस वो शख्स लम्हों में पिघलता हुआ मोम का ढेर बना और उसे छोड़ दिया। नाबिया गले पर हाथ रखती घुटनों के बल झुकी, खांस खांस कर सांस लेने की कोशिश कर रही थी। हाँ, तुमने सही कहा था। तुम मुझे जानती हो नाबिया मलिक, मैं किसी औरत से कोई रिश्ता नहीं बना सकता सिवाय एक वाहिद इस औरत के, जिसकी वजह से तुम्हारी जान आज बख्श दी है मैंने। अरमान के लहजे में नाबिया के लिए सिर्फ नफरत थी। वो कुछ पुरसकून हुई तो चेहरा उठाए अरमान को देखा। वो समझ गई थी कि वो सारा सच जान गया है। हाँ, किया है मैंने वो सब, और मुझे कोई अफसोस नहीं इन सब का, क्योंकि मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ अरमान। लेकिन अब तुम मेरी ज़िद बन चुके हो। तुम चाहे मुझसे नफ़रत करो, फिर भी मैं तुम्हें हासिल करने की हर कोशिश करती रहूँगी। नाबी अपनी पूरी ताकत से चीखी। कुछ भी कर लो, तुम मुझे कभी हासिल नहीं कर सकती, क्योंकि मैं सिर्फ एक औरत का था, आज भी इसी का हूँ और हमेशा इसी का रहूँगा। ये देखो, ये सामने खड़ी है तुम्हारे। अरमान का इशारा ज़रीन की तरफ था। नफ़रत करती हूँ मैं इससे, बेइंतहा नफ़रत। हाँ, मैंने इसे मारने की कोशिश की, बार बार करूँगी, जब तक कि तुम्हारी ज़िंदगी से दफ़ा नहीं हो जाती। नाबिया एक बार फिर नफरत से चीखी। इससे पहले अरमान इसे दोबारा मारने के लिए आगे बढ़ता, ज़रीन ने अपने दोनों हाथ उसके सीने पर रखे इसे रोक दिया। पुरसुकून हो जाए आलम, दफ़ा करें इसे। उसके सीने पर हाथ फेरे से रिलैक्स कर रही थी। अगर वह इस वक्त उसके पास ना खड़ी होती तो यकीनन वो नाबिया को मार चुका होता। ज़रीन अरमान को साइड करती अब खुद अनाबिया के सामने आकर खड़ी हुई। अब तो सुधर जाओ, तुम्हें अब अकल आ जानी चाहिए। अलमास कुरैशी के साथ मिलकर प्लानिंग करने से बेहतर है कि जाओ, जाकर अपनी ज़िंदगी संवारो और दोबारा हमारे घर में दाखिल मत होना, वरना खुदा की कसम, एक बार तो मैंने आलम को तुम्हें मारने से रोक दिया, अगली बार नहीं रोकूंगी। तुमने मुझे जान से मारने की कोशिश की, मगर देखो तो सही मेरा ज़र्फ, मैं तुम्हारी जान बचा रही हूँ। पलट जाओ, अच्छा होगा कभी हमारी ज़िंदगी में वापस मत आना। सख्ती और संजीदगी से एक एक लफ्ज़ कहते वो वापस पलटी। अरमान के पास आई। चलें, कमरे में चलते हैं। नरमी से उसका हाथ पकड़ा और इसे लिए वो सीढ़ियाँ पार कर गई। जुबैर बेगम के चेहरे पर एक पुरसुकून मुस्कुराहट थी, एक फखरिया मुस्कान। देख लिया तुमने, सच्चाई और मोहब्बत में इतनी ताकत होती है। अगर अभी तुम किसी आला नस्ल से होगी तो अरमान का पीछा छोड़कर अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने की कोशिश करना। जुबैर बेगम इतना कहते हुए रुकी नहीं, अपने कमरे में चली गई। नाबिया अपना धुआंधार चेहरा लिए शराजिया उससे बाहर निकल आई, मगर चेहरे पर वाज़ेह बदले के तासुरात थे। ऊपर वो कमरे में अरमान को बेड पर बिठाने के बाद पानी का गिलास उसके सामने कर रही थी। पानी पिए और पुरसुकून होकर सो जाएं। ज़रीन ने उसका दोनों हाथ अपने हाथों में लिए इसे अपने होने का एहसास दिलाया। मैं आपके पास हूँ ना, सब ठीक है, बस भूल जाएं इसे। अरमान के मूड पर छाई सारी कल्फत, सारा गुस्सा दूर जा सोया। उसने मोहब्बत से ज़रीन को अपने साथ लगाया और अब उसके माथे पर लब रख रहा था। ज़रीन की मुस्कुराहट गहरी हुई। वो दोनों अब साथ थे, हर तरह के हालात से लड़ने के बाद, इसलिए अरमान मुतमईन हो गया। बाहर शराजी हाउस पर अब रात के साए गहरे हो रहे थे। जारी है।